फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और इस दफ़ा का टॉपिक सोशोलॉजी के सब्जेक्ट से मैंने लिया है, व्हाट इज़ सोसाइटी इन सोशोलॉजी। तो सोसाइटी को देखेंगे, इसकी टाइप्स को देखेंगे, इसके एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे। मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कहता है व्हाट इज़ सोसाइटी इन सोशोलॉजी। देखिए, सोसाइटी जो है ये बेसिकली कॉमन कल्चर और कॉमन टेरिटरी के ऊपर एक लार्जर नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मिलते हैं तो सोसाइटी बनती है। आगे देख लेते हैं कि सोसाइटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। देखिए, एक्सपर्ट डिवाइड करते हैं, वो बेसिकली जो है वो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे सोसाइटी की जो टाइप्स हैं वो डिवाइड होती हैं। गेरहार्ड लेंस्की एक एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक जो है वो उन्होंने टेक्नोलॉजिकली बेस करके जो है वो 5 कैटेगरीज बनाई हैं। अब वो 5 कैटेगरीज क्या क्या हैं? हंटिंग, गैदरिंग, हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल। वन बाय वन देख लेते हैं इनको। टाइप्स ऑफ सोसाइटी, पहली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हंटिंग एंड गैदरिंग, ये बिल्कुल अव्वलीन है जब इंसान का वजूद आता है, इंसान ने रहना सीखा। ये आप समझिए स्टोन एज की बात हो रही है। वहाँ से लेके इसका एरा जो है वो आज से 12,000 साल पहले तक का, यानी कि 12,000 साल पहले से पीछे का ज़माना जो है वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ पे मबनी था। ये बहुत छोटी छोटी सोसाइटीज़ थी। यहाँ पे लोगों की वे ऑफ लिविंग बहुत सिंपल था और वो शिकार करते थे और बस खाना जमा करते थे। ये उनका जो है वो सिलसिला था इन सोसाइटीज़ के अंदर। सिंपल जो है वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो है फैमिली होता था और ये बहुत ज़्यादा नोमैडिक थे, यानी कि एक जगह पे नहीं टिकते थे। जहाँ इनको खुराक मिलती थी, जहाँ इनको खाना मिलता था, वहाँ पे ये मूव हो जाते थे और एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट थे ये। और इसके अंदर मैन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होता था थे और इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं थी, यानी कि बराबरी की बुनियाद पे थे। यहाँ इन सोसाइटीज़ के अंदर हर शख्स जो है वो एक बराबर हैसियत का हामिल था, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता था। आगे चलते हैं, अगली जो कैटेगरी है वो हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटीज़ हैं और ये आज से 10,000 साल से 12,000 साल तक, यानी कि ये हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोसाइटीज़ के लिए मख्तस किया जाता है। कहता है यूजुअली दे स्टे ऑन प्लेस एंड कैन ग्रो देयर ओन फूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, यानी कि फसलों की बात हो रही है, खेती बाड़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना खाना ज़मीन से उगा लेते थे और इनके पास कुछ ना कुछ जो है वो जानवर भी होते थे। और यहाँ पे जो है ये लोग कुछ ना कुछ एक जगह पे रुकते थे, आम तौर पे रुक जाते थे। ये बिल्कुल ऐसे नोमैडिक नहीं थे। जब तक कि इनका खुराक और इनके खाने का बंदोबस्त रहता था, ये एक ही जगह पे रुक के जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। इन सोसाइटीज़ का जो है कैरेक्टरिस्टिक ये था कि हंटिंग गैदरिंग से ज़रा बड़ी सोसाइटीज़ थीं और इनके पास जो है वो कुछ ना कुछ औजार भी थे और ये इनके पास लाइव स्टॉक्स थी। और इसका जो वे ऑफ लिविंग है, इसके लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये आज भी इस किस्म का वे ऑफ लिविंग जो है वो अफ्रीका के कुछ इलाकों के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ वो कहता है कि ये लोग हंटिंग करते थे और जो है वो एक जगह जमा होकर रहते थे। ठीक है जी। और इनके अंदर कुछ इनइक्वालिटीज़ मौजूद थी, यानी कि सोसाइटीज़ थी उनकी निस्बत हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल के अंदर कुछ ना कुछ इनइक्वालिटीज़ थी, यानी कि दर्जा बंदियाँ थी। लोगों के अंदर फ़र्क था, एक आदमी की दूसरे आदमी से हैसियत में फ़र्क था। ठीक है जी। एग्रीकल्चर, अगली सोसाइटी 30 नंबर की एग्रीकल्चरल सोसाइटी है। ये बिल्कुल प्योरली यानी ज़राअत से खेती बाड़ी से इसका ताल्लुक़ था। कहता है कि ये 5,000 साल से जो है वो पीछे का जो दौर है, यानी कि 10,000 से आगे का और 5,000 से पीछे का जो दौर है, ये वो दौर है। और इसके अंदर जो है वो इन्होंने सबसे अहम चीज़ है कि इन्होंने हल चलाना सीख लिया था। पिलो का इन्होंने जो टूल था उसको ईजाद कर लिया था और ये ज़मीन पे पिलो करते थे, हल चलाते थे और उसमें बीज डाल के जो है वो फसल उगाना जानते थे। ठीक है जी। ये बड़ी सोसाइटीज़ थी, इनके पास बड़ा बड़ा तरीका था खेती बाड़ी का और ये प्लो का इस्तेमाल जानते थे, उसमें बैल लगाना जानते थे। बैल के ज़रिए बैल जूतते थे और उसके ज़रिए से खेती बाड़ी करते थे और इनके पास दौलत थी। यकीनन हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी से ज़्यादा बेहतर थे ये। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और मेन कैटेगरी आती है कि इन्होंने शहर बना लिए थे। ये शहरों के साथ जो है वो जीते थे। अगला देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। अब ये वो दौर है जो कि बिल्कुल हालिया दौर है, यानी कि ये 1700 ईस्वी के बाद का जो दौर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1700 एडी के बाद से जो एरा शुरू होता है। आज हम 2022 में जी रहे हैं
تو یہ آپ لگا لیجیے اتنے تقریباً جو ہے وہ 2000 سے لگا لیں تو آپ تقریباً 300 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ اس کو جو ناپتے ہیں وہ اسٹیم انجن سے ناپتے ہیں کہ اسٹیم انجن کی انوینشن جو ہے یہاں سے جو ہے وہ یہ انڈسٹریل سوسائٹیز کا آغاز ہو رہا ہے. انڈسٹریل سوسائٹیز میں جو ہے فیکٹریز اور مشین یہ تو مین فیچرز ہیں, اور اس کے اندر طرح طرح کی انوویشنز ہوتی ہیں. ٹرانسپورٹیشن کا کانسیپٹ آ گیا, اور ٹرانسپورٹیشن کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ موو کرتے تھے. ایک ہی دن میں وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ گاؤں سے چل کے اور شہر میں آ کے جو ہے وہ نوکری کرتے تھے, اسی دن واپس جو ہے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے گاؤں میں. تو یہ جو ٹرانسپورٹیشن کا کانسیپٹ ہے یہ آ گیا, جس کی وجہ سے اب سوسائٹیز اور بڑی ہو گئیں. یعنی کہ اب پہلے تو ایک آدمی جو ہے وہ ایک گاؤں میں یا شہر کے اندر نزدیک نزدیک رہتا تھا اور وہی اس کی سوسائٹی بن جاتی تھی. اب دوسرے جو دور پار کے علاقے ہیں وہاں سے بھی لوگ کیونکہ چل کے قریب ایک دوسرے سے انٹریکشن میں آ سکتے ہیں, تو اس وجہ سے اب سوسائٹیز مزید بڑی ہو رہی ہیں, ان کے رقبے بڑھ رہے ہیں اور یہ زیادہ اربنائز تھے. ٹھیک ہے جی. اور ویلدیت تو نو ڈاؤٹ جو جوں جوں سوسائٹیز آگے بڑھ رہی تھیں وہ پچھلی سوسائٹی سے زیادہ دولت مند تھیں, اور یہی چیز جو ہے وہ انڈیویجولزم کی طرف لے کے جا رہی تھی. یعنی کہ ہر شخص کی اپنی ایک جو ہے وہ مفادات جو ہیں وہاں پہ آ رہے تھے, اپنے پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے تھے, اور یہاں پہ دیکھا گیا کہ انیکویلٹیز تھوڑی کم ہوئیں. پچھلی سوسائٹی جو تھی ٹائپ آف سوسائٹیز تھیں ان سے اس سوسائٹی میں ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ انیکویلٹیز کم ہوئی, کیونکہ اب یہاں پہ ہیومن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہیومن رائٹس جو ہیں ان کا کانسیپٹ آ رہا تھا. لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ رہے تھے, مہذب ہو رہے تھے. تو یہاں پہ انیکویلٹیز کی جو ہے وہ دیکھا گیا کہ کمی تھی, اور یہاں پہ ایکویلٹیز جو ہیں وہ ایگلیٹیرین سوسائٹیز کا ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتے ہیں اور تو اگلا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایرا ہے وہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کا ہے. پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز کے اندر کیا ہے. یہ وہ ایرا ہے جس کو ہم آج کا دور کہتے ہیں, ٹوڈیز ایرا. پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی بیس کرتی ہے. اس کے اندر دنیا بالکل ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. آج میں یہاں پہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, صوبہ سندھ کے اندر, اور آپ نہ جانے کہاں کہاں بیٹھ کے اس پریزنٹیشن کو سن رہے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی تو ہے, یہاں پہ جو ہے وہ سروسز اور جابس کا جو ہے کانسیپٹ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان سوسائٹیز کے اندر. سوسائٹیز جو ہیں وہ ان کی بیس جو ہے وہ اکنامک سکسیس کے اوپر ہے, اور یہی سوسائٹیز جو ہیں وہ اکنامک سکسیس کو کریٹ کر رہی ہیں. اور دوسری طرف جو ہے ورک پلیس جو ہے وہ فیکٹریز سے جو ہے وہ ہوم شفٹ ہو گیا ہے. یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے آن لائن بھی کام کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر پہ بیٹھ کے بھی روزگار کما سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ سوسائٹیز کی قسمیں ہو گئیں. اب دیکھ لیتے ہیں جلدی سے ایلیمنٹس آف دا سوسائٹیز اور کریکٹرسٹکس کیا ہو سکتی ہیں. تو پہلی چیز تو سوسائٹی کی یاد رکھیے لائکنیس ہے. یعنی کہ ایک سوسائٹی جو ہوتی ہے اس کی لینیج ہوتی ہے, یعنی کہ وہ کہاں سے اس کے آباء و اجداد کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, وہ نسل در نسل کہاں سے آ رہا ہے. پھر ٹرائبل ایفینیٹی ہے, اور لائکنیس جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے میوچوالٹی. یعنی کہ لوگ سب مشترکہ طور پہ کام کرتے ہیں, ان کے کچھ مفادات ایک ہوتے ہیں. جب تک کہ پوری سوسائٹی کے چند مین مفادات نہیں ہوں گے, مین پرسپیکٹیوز ایک جیسے نہیں ہوں گے, وہ ایک سوسائٹی کی شکل نہیں اختیار کر سکتی. اسی کو لائکنیس کہتے ہیں, اس کو اسٹل کر کے پڑھ لیجئے گا. دوسرا جو ہے وہ ریسیپروکل اویئرنیس ہے. دیکھیے ویسے بھی یاد رکھیے ریسیپروکل کا مطلب ہوتا ہے ان ریٹرن. آپ جب تک ان ریٹرن کوئی رسپانس نہیں کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سوسائٹی کام ہی جو ہے وہ ریسیپروکل اویئرنیس پہ کرتی ہے کہ کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی دوسرا شخص بھی اسی کے بدلے میں جو ہے وہ, یعنی کہ لین اور دین, یعنی کہ جو کوئی لیتا ہے تو کوئی دیتا ہے, کوئی دیتا ہے تو کوئی لیتا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ ریسیپروکل رسپانس بنتا ہے. تیسرا جو ہے وہ ڈفرینس ہے. سوسائٹی کی ایک مین کریکٹرسٹک ڈفرینس بھی ہے. جہاں لائکنیس ہے وہاں ڈفرینس بھی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اگر لائکنیس ہے تو پھر ڈفرینس کیوں ہے؟ نہیں جناب, ڈفرینس کسی اور صورت میں. یاد رکھیے گا کوئی بھی سوسائٹی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اس میں کچھ 50 سال کے لوگ ہوں گے, کچھ 20 سال کے ہوں گے, کچھ 30 سال کے ہوں گے, کوئی جو ہے وہ کسی اور طرح کا شخص ہوگا, کوئی وہاں پہ میل بھی ہوں گے, فیمیلز بھی ہوں گے, اور انیکویلٹیز ہوں گی. تو یہ انیکویلٹیز جو ہیں وہ ڈفرینسز کو کہتے ہیں. یہ بھی اس کی ایک مین کریکٹرسٹک ہے. چوتھی کریکٹرسٹک انٹر ڈیپینڈنس ہے کہ سوسائٹی امپلائز اور ایکسپریس انٹر ڈیپینڈنس. کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنس کے بغیر نہیں چل سکتی. ایک دوسرے پہ انحصار کر کے, ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر کے ہی سوسائٹی آگے بڑھتی ہے. کوآپریشن بھی اس کی ایک مین کریکٹرسٹک ہے, اور یہ جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے ہیپی اور کمفرٹیبل لائف کو. جب ایک کمفرٹیبل لائف آپ چاہتے ہیں تو آپس میں کوآپریشن کو بڑھاتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ کانفلکٹ کیا ہے؟ کانفلکٹ میں ہمیشہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ کسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، یہ کانفلکٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک شخص کے پاس گھر ہے اور ایک شخص کے پاس گھر نہیں ہے، تو جس شخص کے پاس گھر ہے وہ دوسرے شخص کو گھر دے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ گھر لے گا. تو یہ ہے اور نہیں ہے کا کانفلکٹ ہوتا ہے. ایک کے پاس علم ہے، دوسرے کے پاس علم نہیں ہے، تو جس کے پاس علم ہوگا وہ دوسرے نہیں ہونے والے علم والے کے پاس علم دے گا. تو اس طرح سے یہ جو سسٹم ہے وہ آگے بڑھتا ہے. ایک کے پاس ہوتا ہے اور ایک کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو جو چیز جس کے پاس، میں مثال دیتا ہوں، مثال میں ٹیچر ہوں، میں جو ہے وہ میرے پاس علم ہے، میرے اسٹوڈنٹس کے پاس علم نہیں ہے، اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور میرے اسٹوڈنٹس کے پاس پیسہ ہے، تو میں پیسے لے کے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں، اور یوں جو ہے میں علم دیتا ہوں، وہ مجھے پیسہ دیتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ نہیں ہے اور ہے کا جو ہے کانسیپٹس آگے بڑھتا ہے. یہ ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. آپ اگر آٹا لینے جا رہے ہیں تو آٹے والے کے پاس آٹا ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کے پاس آٹا نہیں ہے. تو یہ ہے اور نہیں ہے کا آپ سمجھ گئے. تو یہ کانفلکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر چلتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب شیئر ضرور کر دیے گا. تھینک یو ویری مچ.